نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا صفحہ ہے 170 صلح بہتر ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو صلح پڑھتے ہیں تو اس کا اصل پروننسیشن جو ہے صلح، صاد اور لام کے اوپر جزم ہے۔ صلح بہتر ہے۔ قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نزاع کی صورت میں، یعنی جھگڑے کی صورت میں، نزاع کا لفظ نزاع سے کھینچا تانی کرنا، دونوں فریق آپس میں صلح کر لیا کریں، اور صلح بہتر ہے، اور حرص انسانوں کی طبیعت میں بسی ہوئی ہے، یعنی ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ سورۃ النساء 128 کی آیت کا یہ مفہوم ہے۔ یہ اصول انسانی زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے، یعنی صرف شوہر اور بیوی کے درمیان ہی صلح نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ جب انسان کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان میں جو کمی بیشی ہو جاتی، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ان تمام مواقع پر بھی یہ اصول کارآمد ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق گھر کے معاملے سے ہو یا باہر کے معاملہ سے، خواہ وہ دو آدمیوں کا مسئلہ ہو یا پوری جماعت کا مسئلہ، خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو۔ اجتماعی زندگی کے تمام نزاعی معاملات کا یہی واحد حل ہے، یعنی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے، اجتماعی زندگی یعنی اکٹھے رہنا، مل جل کر زندگی بسر کرنا، چاہے وہ گھر پہ ہو یا کسی ادارے میں ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی ملک میں ہو، قوم میں ہو یا بہت سی قوموں کے درمیان ہو۔ تو اجتماعی زندگی کے تمام نزاعی معاملات یعنی جھگڑے یا جھگڑوں والی باتیں، جن باتوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، ان کا یہی واحد حل ہے، یعنی سولوشن یہی ہے کہ لوگ جھگڑنے کے بعد، اختلاف کے بعد باہم پھر ایک ہو جائیں، صلح کر لیں۔ صلح کی قابل عمل صورت صرف ایک ہے، یعنی پریکٹیکلی صلح کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ معاملہ کے دونوں فریق اسٹیٹس کو یعنی موجودہ حالت پر راضی ہو جائیں، یعنی جس کو جو ملا ہے یا جو بھی حالات ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیں۔ اس میں واحد رکاوٹ حرص ہے کہ ہر بندہ اس پہ راضی نہیں ہوتا جو اس کے پاس ہے، اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے۔ معاملے کا ایک یا دوسرا فریق حرص میں پڑ کر اسٹیٹس کو توڑنا چاہتا ہے، بر وقت ملے ہوئے پر راضی نہ ہو کر وہ مزید کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ملنے میں کیا ہے، صرف مال اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی پوزیشن ہے، عہدہ ہے، کوئی عزت ہے، احترام ہے، حق حقوق ہے، کوئی بھی چیز ہے جو انٹینجیبل ہے مثلا، کیونکہ جب ہم ملنے کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مادی چیز ہے، مٹیریل ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات شوہر بیوی کا حق نہیں دیتا، یا بیوی شوہر کے لیے اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اترتی، جیسی آئیڈیل بیوی اس کو چاہیے تھی وہ ویسی نہیں، یا ہمارے بچے ویسے نہیں جیسے ہم چاہتے تھے، یا وہ ویسا نہیں پڑھ رہے، یا ہماری طرف ان کا ہماری عزت ادب احترام ویسا نہیں کرتے جیسا انہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کتنے ہی معاملے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن میں ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جب بھی وہ گھر آئے بیوی اس کو فریش کھانا بنا کر دے اسی وقت، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی کی صحت خراب ہو، یا وہ جسمانی طور پہ کمزور ہو، یا وہ کام کرتی ہو، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتی ہو، تو اب کیا ہے، اب ظاہر اختلاف ہوگا، ایک دوسرے سے شکایتیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور بالآخر طلاق تک نوبت آ جائے گی، جو کہ عام طور پر ایسی شکلوں میں ہوتا ہے۔ بعضوں کے چھوٹے چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کسی ادارے میں، آرگنائزیشن میں، مثلاً ہم کہیں پڑھ رہے ہیں
اور یا ہمارا بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب اس کی جو کوئی ایک خاص سبجیکٹ ٹیچر ہے وہ اس کو پسند نہیں، اس کی وجہ سے وہ سبجیکٹ میں انٹرسٹ لوز کر رہا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ اگر میں فلاں کلاس میں ہوتا، فلاں سیکشن میں ہوتا تو میں زیادہ بہتر پڑھتا، لیکن اب وہ اس سیکشن میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کو مثلا ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا، اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، یا اسی طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم وہ حاصل نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں، یا ہم وہ چاہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر آپس میں اختلافات، لڑائی جھگڑے اور تعلقات کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی خاص شخص مثلا کسی خاص عہدے پہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ نہیں ملا، کوئی اور ملا ہے، تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیا انسان ناراض رہے لوگوں سے؟ کیا کام میں انٹرسٹ چھوڑ دے؟ یا کہے کہ میں تو یہ ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتا جب تک میری مرضی کے مطابق ہر چیز نہ ہو؟ تو یہی مزاج جو ہے یہ صلح میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور پھر دونوں فریق انتہائی بے فائدہ طور پر لڑائی کو جاری رکھتے ہیں، تو میں تکرار، جھگڑا، فساد، یہاں تک کہ وہ اپنے ملے ہوئے کو بھی کھو دیتے ہیں۔ بچے دور چلے جاتے ہیں، شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، بیویاں گھر چھوڑ جاتی ہیں، اور اسی طرح کے جابس چلی جاتی ہیں، یعنی ہر جگہ پر پھر یہی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صلح کو اکثر لوگ نزاعی معاملے کی سطح پر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جھگڑا ہو تو پھر صلح ہوتی ہے، حالانکہ یہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے، سیکنڈری ہے۔ زیادہ اہم اور زیادہ قابل لحاظ بات یہ ہے، صلح آدمی کے لیے نئے عمل کا دروازہ کھولتی ہے۔ صلح کے بعد آدمی کو اپنا سفر جاری رکھنے کا راستہ مل جاتا ہے، یعنی کام چلتا رہتا ہے، زندگی کی گاڑی رواں دواں رہتی ہے۔ نزاع کی حالت سفر حیات کو روکتی ہے، یعنی انسان کے لیے پھر عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کام نہیں ہو سکتا، اور صلح کا معاملہ زندگی کے رکے ہوئے سفر کو اثر نو جاری کر دیتا ہے، یعنی کاموں میں پھر رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صلح کوئی پسپائی نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دوسرے سے بدلہ نہ لیا، انتقام نہ لیا، یا اس کو کوئی ٹارچر نہ دیا تو شاید پھر میں نیچا ہو جاؤں گا، دوسرا مجھے حقیر سمجھے گا۔ کہتے ہیں صلح دراصل پریکٹیکل وزڈم، عملی حکمت کا دوسرا نام ہے، یعنی ایک دوسرا راہ اختیار کرنا ہے۔ صلح حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے، یعنی جو حالت ہے اس وقت میری، اس پر راضی ہونے کا نام ہے۔ صلح کا مطلب جذباتی مواقع پر غیر جذباتی فیصلہ لینا ہے۔ صلح یہ ہے کہ نزاعی معاملات میں آدمی انانیت کا شکار نہ ہو، یعنی صرف اپنی ذات اور میں ہی کے اوپر قائم نہ رہے، وہ کسی چیز کو اپنے لیے پریسٹیج ایشو، ساکھ کا مسئلہ نہ بنائے کہ میری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے اس لیے مجھے یہ غلط راستہ اختیار کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ تدبر اور انضباط کا طریقہ اختیار کرے، نہ کہ جذباتیت اور اشتعال کا۔ تدبر مطلب پلاننگ کے ساتھ چلے، انضباط یعنی ڈسپلن کے ساتھ، ایموشنل ہو کر اور بھڑک کر اور غصے میں ایسے طریقے نہ اختیار کرے۔ ٹکراؤ عمل کا دروازہ بند کرنے والا ہے اور صلح عمل کا دروازہ کھولنے والا، یعنی انسان خود بھی کام کرتا ہے، خود بھی آگے بڑھتا ہے، دوسروں کو بڑھنے دیتا ہے، اس طرح انسان کی زندگی بہتر طریقے پر پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ ادروائز یہ کہ انسان جھگڑوں میں پڑھ کر کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔